20واں باب آداب صحبت اقامت میں۔ جب کوئی درویش اقامت کرے تو اس کے آداب کی شرط یہ ہے کہ جب کوئی مسافر اس کے پاس آئے تو اس کی تعظیم بجا لانے کے لیے بڑی خوشی اور احترام کے ساتھ اس کے سامنے آئے اور اس کو عزت کے ساتھ قبول کرے اور ایسا جانے کہ گویا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں میں سے ایک مہمان اس کے پاس آیا ہے، اور اس کی خدمت ویسے ہی کرے جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا کرتے تھے، اور جو کچھ ماحضر میسر ہو بلا تکلف پیش خدمت کرے، اور یہ نہ پوچھے کہ آپ کون ہیں اور کہاں سے آئے ہیں اور کدھر جائیں گے، کیونکہ یہ باتیں پوچھنا خلاف ادب ہے، اور یہ دریافت کرنا بھی بد تہذیبی ہے کہ آپ یہاں کتنے دن قیام کریں گے۔ بس میزبان اس کا آنا جانا خداوند کریم کی طرف سے خیال کرے اور اس کی خدمت و تواضع کو خدا کی طرف سے ایک ابتلا اور آزمائش سمجھے، ورنہ وہ بہرحال گھبرا جائے گا اور حق خدمت بجا نہ لا سکے گا۔ پھر دھیان رکھے کہ وہ مہمان خلوت میں راضی ہے یا صحبت میں۔ اگر خلوت سے راضی ہو تو اس کے لیے علیحدہ جگہ خالی کر دے، اور اگر صحبت سے راضی ہو تو بلا تکلف اس سے صحبت اختیار کرے تاکہ اس کی خوشی اور محبت بڑھے۔ جب وہ رات کے وقت سوئے تو اس کے پاؤں دبائے، اور اگر میزبان کا ہاتھ اپنے پاؤں پر نہ رکھنے دے اور کہے کہ میری عادت نہیں تو چھوڑ دے، تاکہ اسے بار خاطر نہ ہو، اور پھر دوسرے روز اپنے مہمان کو حمام میں لے جائے، اور وہ حمام بہت ہی پاکیزہ اور صاف ستھرا ہونا چاہیے۔ وہاں اس کے کپڑوں کو حمام کے میل کچیل سے بچائے، اور کسی اجنبی کو اس کی خدمت پر مامور نہ کرے، اور میزبان پر اعتقاد رکھے کہ میں اس کے پاس صاف کرنے سے خود تمام آفتوں سے پاک و صاف ہو جاؤں گا، اور علاوہ ازیں اس کی پیٹھ، ہاتھ اور پاؤں کی مالش کرے، اور اس کی جسمانی تھکاوٹ اور ذہنی کوفت کو رفع کرنے کی تمام جائز ذرائع اختیار کرے، اور اسے یہ کبھی محسوس نہ ہونے دے کہ اس کی خاطر تواضع میزبان پر بارے گراں ہے۔ اگر مقیم کو نئے کپڑے بنوا کر دینے کی توفیق ہے تو مہمان کو نئے کپڑے پہنائے، ورنہ تکلف نہ کرے، اور انہی پرانے کپڑوں کو ایسا صاف کر دے کہ اس کے ذکر و عبادت میں حرج نہ ہو۔ اور اگر اس شہر میں کوئی بزرگ ہو یا ائمہ اسلام سے کوئی امام ہو تو اس کی زیارت کے لیے اسے ساتھ لے جائے، اگر وہ جانا منظور کرے تو بہتر، ورنہ اصرار نہ کرے، کیونکہ ایک وقت میں طالبان حق پر ایسا ہوتا ہے کہ وہ خلوت اپنے قبضے میں رکھتے۔ مثلا جب حضرت ابراہیم خواص رحمۃ اللہ علیہ سے لوگوں نے پوچھا کہ اپنے سفروں کے عجائبات میں سے کوئی عجیب بات سنائیے، تو آپ نے فرمایا سب سے عجیب بات یہ ہے کہ خضر علیہ السلام نے مجھ سے میری صحبت کی درخواست کی، مگر میں نے ان کی درخواست قبول نہ کی، کیونکہ اس وقت میں نے یہ خدشہ محسوس کیا کہ کہیں ان کے باطن پر بھروسہ کر کے خدا کا بھروسہ چھوڑ دوں۔ البتہ یہ کسی صورت سے جائز نہ ہوگا کہ میزبان مقیم اپنے مسافر مہمان کو اہل دنیا اور صاحب جاہ لوگوں کے لیے لے جائے، یا ان کی مہمانی، بیمار پرسی اور ماتم میں اس کو بھی شریک کرے، اور جس مقیم کو کسی مسافر سے یہ طمع ہو کہ میں اسے گداگری کا ذریعہ بناؤں اور اس گھر سے اس کے گھر کی طرف لے جاؤں، تو اس کی خدمت نہ کرنا خدمت کرنے سے بہتر ہے، کیونکہ اس طریق سے ان کی ذلت ہوتی ہے۔ اور میں جو علی بن عثمان جلابی ہوں، میں نے اپنے سفروں میں اس قسم کی بد تہذیبیاں اور مشقتیں بہت دیکھی ہیں، اور جاہل اور نااہل خادم اور خبیث الباطن مقیم کبھی کبھی مجھے اس خواجہ کے مکان سے اس دہقان کے مکان اور اس دہقان کے مکان سے اس سوداگر کے گھر لیے پھرتے، اور میں اندر ہی اندر بیزاری و نفرت سے یہ صورتحال برداشت کرتا اور ظاہری طور پر چشم پوشی اختیار کرتا،
اور دل میں خیال کرتا کہ جو راہ روی اور بد تہذیبی اس وقت مقیم مجھ سے برت رہے ہیں، اگر کسی وقت میں مقیم ہوا تو مسافروں کے ساتھ ایسا برتاؤ ہرگز نہ کروں گا۔ الغرض، ایسے واقعات نے آداب مہمان نوازی میں بہت تادیب و اصلاح کی، اور اگر درویش کچھ دن سستائے اور کوئی دنیاوی ضروریات ظاہر کرے تو اس کی محال ضرورتوں کا تابع ہونا ضروری نہیں، کیونکہ یہ طریقہ دنیا سے علیحدگی اختیار کرنے والوں کا نہیں۔ ایسی ضروریات کی تکمیل کے لیے بادشاہوں کے حضور جانا چاہیے۔ کہتے ہیں کہ حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ اپنے مریدوں کے ساتھ ریاضت و مجاہدہ کی خاطر بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک مسافر آیا اور اس کی تواضع میں آپ نے تکلف سے کام لیتے ہوئے عمدہ کھانا اس کے سامنے پیش کیا۔ اس نے کہا کہ اس کھانے کے علاوہ مجھے فلاں چیز کی بھی ضرورت ہے۔ حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ایسی ضرورت کے لیے تجھے بازار میں جانا چاہیے تھا، تو ایک بازاری مرد ہے، مسجدوں اور حجروں کا رہنے والا نہیں۔ ایک دفعہ میں نے دمشق سے 2 درویشوں کی رفاقت میں ابن المعلا رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کا قصد کیا۔ آپ روز شارملہ میں رہتے تھے۔ ہم نے راستے میں ایک دوسرے سے کہا کہ آؤ اپنے اپنے معاملہ و خواہش کو ہم اپنے دل ہی میں رکھیں تاکہ وہ پیر مرد ہمیں ہمارے باطن سے مطلع کرے اور ہماری ضروریات رفع ہو جائیں۔ بس میں نے اپنی جی میں حسین بن منصور رحمۃ اللہ علیہ کے مناجاتی اشعار رکھے، اور دوسرے نے اپنے دل میں دعا کی آرزو رکھی کہ میری تحال درست ہو جائے، اور تیسرے نے دل میں یہ مراد رکھی کہ مجھے صابونی حلوہ چاہیے۔ جب ہم آپ کی خدمت میں پہنچے تو آپ نے مجھے حسین بن منصور رحمۃ اللہ علیہ کی مناجات کی چند چیزیں نکال کر دیں، اور دوسرے درویش کو تحال کو مالش کی، اور وہ تحال اسی وقت درست ہو گئی، اور پھر تیسرے درویش کو فرمایا کہ صابونی حلوہ عوام الناس کی غذا ہے، اور تو اولیاء اللہ کا لباس پہن کر عوام الناس کے سے مطالبے کرتا ہے۔ تیرے لیے یہ طریقہ درست نہیں، یا تو درویشوں کا لباس پہن اور اس قسم کے مطالبات چھوڑ دے، اور اگر ایسے مطالبات پر اصرار ہے تو فوراً درویشوں کا لباس اتار دے۔ الغرض، مقیم کو اس شخص کی خدمت و تواضع کا حق بجا لانا لازمی ہے جو حق میں محو و مشغول ہو اور دنیاوی اغراض کا پرستار نہ ہو۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں وارد ہے کہ آپ نے ابو ذر غفاری رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ عنہ اور سلمان رضی اللہ عنہ کے درمیان برادرانہ روابط قائم کیے۔ ہر 2 حضرات اہل صفہ کے مستقل اصحاب اور باطن کے رئیسوں میں سے تھے۔ ایک دن سلمان رضی اللہ عنہ ابو ذر رضی اللہ عنہ کے گھر میں آئے۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ کے عیال نے سلمان رضی اللہ عنہ کے سامنے ابو ذر رضی اللہ عنہ کی شکایت کی کہ تیرا یہ بھائی دن بھر کوئی چیز نہیں کھاتا اور رات کو نہیں سوتا۔ سلمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کھانے کی کوئی چیز لاؤ۔ جب لائے تو ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے بھائی، کھانے میں تجھے میری مطابقت کرنی ضروری ہے کیونکہ یہ روزہ فرض نہیں ہے۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ نے مطابقت کی، اور جب رات آئی تو سلمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے بھائی، سونے میں بھی میری موافقت کر، کیونکہ حسب ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم تیرے جسم کے بھی تجھ پر حق ہیں، اور پھر تیری بیوی کے بھی تجھ پر حقوق ہیں۔ پس جب ابو ذر رضی اللہ عنہ نے اپنی جائز لذات و ضروریات کو چھوڑا تو حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے دوبارہ ان کی تعمیل کروائی، اور اس بنیاد پر تو جو کچھ کرے گا وہ صحیح اور مستحکم ہوگا۔
ایک دفعہ میں عراق کے ملک میں اخراجات کے اندر دلیری کر رہا تھا اور اس لیے مجھ پر قرض بہت ہو گیا، جس سے بھی کوئی ضرورت لاحق ہوتی وہ میری طرف متوجہ ہوتا تھا اور میں بلا تعمل اس کی ضرورت پوری کر دیتا تھا۔ بالآخر میں لوگوں کے مطالبات سے عاجز آ گیا۔ اس عہد کے سرداروں سے ایک سردار نے میری طرف لکھا کہ اے بیٹا دیکھ، حالات سے پیدا شدہ اس اضطراب و پریشانی میں کہیں اپنے دل کو خدا کے ذکر و عبادت سے نہ ہٹانا، اور اس طرح بے تحاشا خرچ کرنے سے تجھے ہاتھ روک لینا چاہیے، اور خدا کے بندوں کی ضروریات تو خدا ہی پوری کر سکتا ہے اور وہی سب کے لیے کافی ہے۔ چنانچہ میں نے اسی وقت اس مشورے کی تعمیل کی اور پریشانی سے نجات پائی۔ آداب صحبت سفر میں جب کوئی درویش مقیم نہ ہو بلکہ سفر اختیار کرے تو اس کے لیے ادب کی شرط یہ ہے کہ سب سے پہلے نیت سفر خدا کے لیے کرے، نہ کسی ذاتی خواہش کی پیروی کے لیے۔ جس طرح ظاہر میں ایک جگہ سے دوسری جگہ کی طرف سفر اختیار کرتے ہیں، اسی طرح باطنی سفر بھی اختیار کرے، یعنی ہوس نفسانی سے ہمیشہ بھاگتا رہے۔ وہ دوران سفر اپنے وظائف و اوراد کا التزام کرے اور چاہیے کہ اس کے سفر کا مقصد یا تو حج بیت اللہ ہو یا غزوہ و جہاد یا کسی مقدس مقام کی زیارت کرنا اور اس سے باطنی استفادہ کرنا، یا کسی اہل اور بزرگ کے یہاں جا کر اس کی صحبت سے روحانی فیوز حاصل کرنا، یا طلب علم اور خصوصاً قرآن و حدیث کے علوم کی تحصیل، یا خدا کی زمین میں پھر کر مختلف ممالک کے اندر تاریخی عجائبات کا مطالعہ، یا عرض خدا میں معرفت الہی کے مظاہر و نشانات پر غور و تدبر کرنا۔ ان اسباب سفر کے علاوہ کوئی اور سب ہوا تو وہ گنہگار ہوگا، اور اس کو سفر میں گودڑی، سجادہ، لوٹا، رسی، نعلیں اور عصا ضروری اپنے ساتھ رکھنے چاہیے، تاکہ گودڑی کے ساتھ اپنا سطر ڈھانکے، سجادہ پر نماز پڑھے، لوٹے سے طہارت اور وضو کرے، اور عصا کے ساتھ سفر کی بعض آفات کو دور کرے۔ اور اگر کوئی شخص اتباع سنت کے طور پر زائد چیزیں مثلا کنگھی، ناخن گیر، سوئی دھاگا، سرما دانی اور عطر وغیرہ اپنے ساتھ رکھے تو بالکل جائز ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی آسائش و آرائش کے لیے اس سے بھی زیادہ سامان اپنے ساتھ رکھے تو ہمیں غور کرنا ہوگا کہ وہ نیت اور ذہن کے لحاظ سے کس مقام میں ہے۔ اگر اس سامان سے اس کا مقصود نمود و نمائش اور فخر و رعونت ہے تو اس سامان کی ہر چیز اس کے لیے ایک بت اور حجاب کا حکم رکھتی ہے، اور اگر وہ تمکین و استقامت اور شکر نعمت کے مقام میں ہے تو اس کے لیے وہ اور اس سے زیادہ سامان بھی جائز ہے۔ میں نے شیخ ابو مسلم فارس بن غالب فارسی سے سنا کہ آپ فرماتے تھے، میں ایک روز شیخ ابو سعید ابو الخیر فضل اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں زیارت کے ارادے سے حاضر ہوا۔ میں نے آپ کو ایک تخت پر اس حالت میں دیکھا کہ آپ گاؤ تکیا سے ٹیک لگائے ہوئے تھے، ایک پاؤں کو اپنی دوسری ٹانگ پر تمکنت سے رکھا ہوا تھا۔ آپ نے ایک بہت اچھا اور ملکف اور مصری چادر اوڑھ رکھی تھی، اور ادھر میرے کپڑے بہت معمولی اور میلے کچیلے تھے۔ میرا بدن بھی مجاہدہ سے دبلا اور زرد ہو رہا تھا۔ آپ کو ان حالات میں دیکھ کر میرے دل میں بیزاری اور انکار کے جذبات پیدا ہوئے۔ میں نے اپنے آپ سے کہا، میں بھی درویش ہوں اور یہ بھی درویش ہے، یہ اس قدر عیش و آرام اور سکون و اطمینان سے اپنے اوقات بسر کر رہا ہے، اور میں ریاضت و مجاہدہ سے پگھلا جاتا ہوں۔ اتنے میں شیخ کو میرے باطن کے حال سے اطلاع ہو گئی اور میرے شکوک و وساوس سے آگاہ ہو کر آپ نے فرمایا، اے ابو مسلم، تو نے کس دیوان میں پایا ہے کہ صاف ستھرا رہنا، اچھی غذا کھانا اور عمدہ لباس پہننا شرعی طور پر ناجائز اور ممنوع ہے؟
اور یہ کہاں لکھا ہے کہ عمدہ لباس پہن کر اور مجموعی طور پر خوشحال رہ کر مغرور و متکبر ہو جانے والا درویش اللہ تعالی اور اس کے مخلص بندوں کے نزدیک درویش کہلانے کا مستحق ہے؟ جب میں نے نعمتوں کی افراد پر شکر ادا کیا اور دامن طاعت ہاتھ سے نہ چھوڑا تو خدا نے مجھے تخت پر بٹھایا اور مزید نعمتیں عطا کیں، لیکن جب تو نے محض اپنے آپ ہی کو دیکھا اور رہبانیت کا مسلک اختیار کر کے خدا سے اس کی جائز نعمتوں کا مطالبہ بھی نہ کیا تو ماں سوا نیچے بیٹھنے اور میلے کچیلے کپڑے پہننے کے تیرے نصیب میں کچھ نہ ہوا۔ ہمارے حصے میں مشاہدہ آیا اور تیرے حصے میں مجاہدہ، لیکن مشاہدہ مجاہدہ سے بہت زیادہ بلند چیز ہے۔ شیخ ابو مسلم فرماتے ہیں کہ ان کا یہ بیان سن کر میرے ہوش و حواس مجھ سے رخصت ہوئے اور میں شرم و ندامت میں ڈوب گیا۔ جب میں اپنے آپ میں آیا تو میں نے توبہ کی کہ کسی شخص کے محض ظاہر کو دیکھ کر میں اس کے باطن کے متعلق کوئی فیصلہ نہیں کروں گا، اور میری توبہ قبول ہوئی۔ اور پھر میں نے عرض کی، اے شیخ مجھے اجازت دیجیے کہ اب میں جاؤں، کیونکہ میرا حوصلہ آپ کے دیدار اور تاثرات باطن کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ آپ نے فرمایا، اے ابو مسلم تو نے بالکل سچ کہا اور تجھے جانے کی اجازت ہے۔ پس مسافر کے لیے آداب سنت کی حفاظت نہایت لازمی ہے، اور جب وہ مقیم کے پاس پہنچے تو بڑی عزت کے ساتھ اسے سلام کہے، اور کسی حال میں مقیموں پر اعتراض نہ کرنا چاہیے، اور کسی معاملے میں کسی شخص کے ساتھ زیادتی نہ کرے، یا اپنے سفر کی سختیاں یا حکایتیں اور روایتیں کسی جماعت میں بیان نہ کرے کہ یہ سب نفس کی رعونت ہوتی ہے، اور جاہلوں و نااہلوں کی طرف سے کسی رنج و تکلیف کا بوجھ خدا کے لیے برداشت کرے، کیونکہ اس تحمل سے اس کو بہت سی برکات حاصل ہوں گی۔ اور اگر مقیم یا اس کے خادم اس پر حکم چلائیں یا اس کو کسی بزرگ ہستی کے سلام و زیارت کے لیے بلائیں تو جہاں تک ممکن ہو خلاف نہ کرے، مگر دل میں اہل دنیا اور غافل لوگوں کا منکر ہو، اور ان بھائیوں کے مطالبے کو عذر پر محمول کرے۔ اور مسافر کو چاہیے کہ کسی حالت میں بھی اپنی محال ضروریات کا بوجھ مقیم پر نہ رکھے، نیز عیش و آرام کی جستجو میں بادشاہوں کے دربار میں نہ جائے۔ اور حاصل کلام یہ ہے کہ مسافر اور مقیم دونوں اپنی اپنی جگہ ایک دوسرے سے تعاون کریں، اور کسی بھی ذریعے سے ایک دوسرے کے لیے رنج و پریشانی کا باعث نہ ہوں، اور دونوں اخلاص اور محبت سے وقت بسر کریں، اور دونوں کا مقصد رضائے الہی ہو، اور دونوں کے باہمی اعتماد و اعتقاد میں فرق نہ آئے۔ کھانے کے آداب۔ غذا کے بغیر انسان کا گزارا ممکن نہیں، اور تباہی کا قیام صحت غذا سے ہی ہے، مگر شرط صحت و مروت یہ ہے کہ کھانے میں مبالغہ نہ کریں، اور اہتمام غذا ہی کو تمام جدوجہد کا مقصد حقیقی قرار دے کر رات دن کھانے پینے کی فکر میں مشغول نہ رہیں، کیونکہ یہ طریقہ بہائم سے مخصوص ہے۔ کھانے کی شرط یہ ہے کہ وہ تکلف اور افراط و تفریط سے پاک ہو، اور جب کھائیں تو تنہا نہ کھائیں بلکہ دیگر غریب اور بھوکے لوگوں پر بھی ایثار کریں، اس لیے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب لوگوں سے برا شخص وہ ہے جو کھانے میں گنجائش و فراغت ہوتے ہوئے بھی اکیلا کھائے اور غلام کو مارے اور اپنی جماعت کو تبلیغ و اشاعت حق سے روکے، اور جب دسترخوان پر بیٹھیں تو کھانے سے پیشتر بسم اللہ پڑھیں، اور کسی چیز کو ادھر سے ہٹا کر ادھر نہ رکھیں، کیونکہ مہمان اور ساتھی اس حرکت کو برا منائیں گے، اور پہلے نمکین کھانا کھائیں اور بعد میں میٹھا۔ کھانے میں اپنے رفقا سے انصاف کا برتاؤ کریں۔
سہل بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ سے لوگوں نے یہ آیت شریفہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان کے معنی پوچھے تو آپ نے فرمایا کہ مہمان نوازی اور کھانے کے معاملے میں عدل یہ ہے کہ انسان لقمے اٹھانے میں اپنے رفقا سے انصاف کا برتاؤ کرے، اور احسان یہ ہے کہ ان کو بہتر اور عمدہ تر غذا کھانے کا موقع دے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہیں اپنے سے زیادہ مقدار میں کھانے دے تاکہ وہ سیر ہو جائیں۔ اور میرے شیخ علیہ الرحمہ شکم پرستی اور پرخوری کے خلاف تھے، اور فرمایا کرتے تھے کہ میں اس شخص پر تعجب کرتا ہوں جو کہتا ہے کہ میں نے دنیا کو ترک کر دیا اور ساتھ ہی شب و روز شکم پروری کی فکر میں رہتا ہے، اور پھر کھانا چاہیے اور اپنے لقمے کے سوا کسی اور کی طرف نہ دیکھے، طعام کے دوران میں پانی کم پیے اور لقمہ بڑا نہ لے اور خوب چبا کر کھائے اور جلدی نہ کرے، کیونکہ ان چیزوں سے بدہضمی ہوتی ہے اور خلاف سنت بھی ہے، اور جب کھانے سے فارغ ہو جائے تو خدا کی حمد و ثنا کہے اور ہاتھ دھوئے۔ اگر جماعت میں ہوتے ہوئے کوئی شخص پوشیدہ طور پر کوئی چیز کھائے اور دیگر لوگوں کو حصہ نہ دے تو وہ چیز اس پر حرام ہوگی، اور حقوق صحبت میں خیانت بھی، اور مشائخ نے بیان کیا ہے کہ جب تک ایک شخص جماعت میں رہے گا اسے جماعت کے آداب کی پیروی لازم ہوگی، اور جب تنہا ہوگا تو حکم صحبت اسی وقت ساقط ہو جائے گا۔ نیز کسی درویش اور اہل اللہ کی دعوت کو ہرگز رد نہ کرے اور دنیا دار کی دعوت کو قبول نہ کرے، مغرور جاہ پرست دنیا داروں کے گھر میں نہ جائے اور ان سے نہ کچھ مانگے، کیونکہ اس سے اہل طریقت کی توہین ہوتی ہے۔ اور خلاصہ کلام یہ ہے کہ انسان نہ تو کثرت مال سے دنیا دار اور مغرور ہوتا ہے اور نہ ہی قلت مال سے درویش ہوتا ہے۔ جو شخص فقر کو غنا پر فضیلت دیتا ہے وہ دنیا دار ہوگا اگرچہ بادشاہ ہو، اور جو شخص فقر کا منکر ہوگا وہی دنیا دار ہوگا خواہ درویش ہو یا بادشاہ۔ جب انسان دعوت میں حاضر ہو، کھانے یا نہ کھانے والی یا مرغوب و غیر مرغوب چیزوں میں فرق یا تکلف نہ کرے، جو کچھ وقت پر دستیاب ہو کھا لے، اور ہر کس و ناقص کی مہمانی قبول کرنا اچھا نہیں، کیونکہ کتنے ہی کمینہ اور رذیل الطبع لوگ کسی کی دعوت کر کے اس پر احسان رکھتے ہیں اور اسے حقیر سمجھتے ہیں۔ اسی لیے سہل بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہر کس و ناقص کی دعوت بھی قبول کرتے پھرنا ذلت و خواری کا باعث ہے۔ چلنے پھرنے کے آداب۔ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، یعنی خدا کے سچے بندے وہ ہیں جو زمین پر عجز و انکساری سے چلتے ہیں۔ حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دن دوا پی رکھی تھی، مریدوں نے عرض کی کہ آپ تھوڑی دیر صحن میں ٹہلیں تاکہ وہ اپنا پورا فائدہ ظاہر کرے۔ آپ نے فرمایا میں شرم رکھتا ہوں کہ میری رفتار میں کہیں تکبر کا عنصر نہ پیدا ہو جائے اور قیامت کے روز اللہ تعالی مجھ سے یہ سوال نہ کرے کہ تو نے اپنی خواہش کے اتباع میں قدم کیوں اٹھائے۔ جیسا کہ کلام اللہ میں وارد ہے کہ ہمارے سامنے ان کے اعضائے بدن گواہی دیں گے، پس درویش کو چاہیے کہ عجز و آہستگی سے چلے اور چلتے ہوئے ذکر و مراقبہ میں رہے اور کسی طرف نگاہ نہ کرے، اپنے سامنے کی طرف دھیان رکھے، اور اگر کوئی شخص سامنے سے آ رہا ہے اور اس کا لباس صاف ستھرا ہے تو اس سے اپنے آپ کو نہ سمیٹے، کیونکہ اس سے کپڑے میلے یا ناپاک ہونے کا خدشہ نہیں۔ اگر آنے والا مسلمان ہے تو اسے السلام علیکم کہے، اور اگر کوئی کافر راستے میں ملے یا اس کے بدن پر پلیدی ظاہر ہو رہی ہو تو اپنے آپ کو اس سے بچانا درست ہے۔ جب جماعت کے ساتھ چلے تو آگے چلنے کا قصد نہ کرے، کیونکہ یوں مسابقت کرنا بد تہذیبی اور تکبر کا عمل ہے۔ نیز عمدن پیچھے پیچھے رہنے اور تکلف سے تواضع دکھانے کا ارادہ نہ کرے،
کیونکہ جب تواضع کا احساس ہو رہا ہو تو یہ بھی تکبر ہوگا، اور جہاں تک ممکن ہو پاپوش کو پلیدی سے بچائے رکھے تاکہ خدا اسے رات کو بستر میں پلید ہونے سے بچائے۔ اور چاہیے کہ جب کوئی جماعت یا ایک شخص اس کے ہمراہ ہو تو راستے میں کھڑا ہو کر کسی سے باتیں نہ شروع کر دے اور اپنی انتظار نہ کرائے اور آہستہ آہستہ چلے، کیونکہ تیز چلنا حریصوں کی چال ہے، اور حد سے زیادہ آہستہ بھی نہ چلے، کیونکہ اتنا آہستہ چلنا بیماری، اضمحلال اور ارادہ و عمل کی قوت کا فقدان ظاہر کرتا ہے، اور چستی اور حوصلہ مندی سے قدم پورا رکھے۔ الغرض، درویش کی رفتار ہمیشہ اس قسم کی ہو کہ اگر کوئی شخص اس سے پوچھے کہ تم کہاں جا رہے ہو تو فوراً کہہ سکے کہ انی ذاہب الی ربی سیہدین، یعنی میں اپنے معبود برحق کی طرف قدم اٹھا رہا ہوں اور وہی عن قریب صراط مستقیم کی جانب میری رہنمائی فرمائے گا۔ اگر ایک مومن اس نیت و عقیدے کے خلاف چلے گا تو اس کا چلنا ضلالت و وبال ہوگا، کیونکہ نیت کی درستی خیال کی درستی ہے اور خیال کی درستی عمل کی درستی ہے۔ اور حضرت ابو یزید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ درویش کا بلا مراقبہ چلنا غفلت کا نشان ہوتا ہے، کیونکہ وہ جو کچھ بھی ہے اس کے 2 قدموں سے ظاہر ہو جائے گا، اس لیے کہ قدم اٹھانے کی ایک قسم سراسر اپنی خواہش و حوث سے ہے اور اپنی اغراض نفسانی کی تعمیل میں ہے، اور دوسری قسم احکام الہی کی پیروی اور اتباع شریعت کے لیے ہے۔ اور مقصود کی طرف قدم اٹھانا بھی طاعت احکام الہی اور پیروی سنت کے لیے ہونا چاہیے۔ اور قدم اٹھانے کا ایک مبارک اور اہم مقصد یہ بھی ہے کہ کمزور، مصیبت زدہ اور بے بس مخلوق خدا کی خدمت و آسائش اور امداد و اعانت پیش نظر ہو۔ سفر اور حضر میں نیند کے آداب۔ مشائخ کے گروہ نے مرید کے لیے سونا تسلیم نہیں کیا۔ ہاں، اگر نیند کے غلبے کی حالت میں سو جائے تو کچھ حرج نہیں، کیونکہ خواب کو اپنے آپ سے ہٹا نہیں سکتا، اور قیام صحت کے لیے بقدر ضرورت سونا ہی پڑتا ہے۔ اور حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ تعالی نے مجھے القاء فرمایا کہ جو شخص زیادہ سویا وہ غافل ہوا، اور جو شخص غافل ہوا وہ محجوب ہوا۔ اور مشائخ کے دوسرے گروہ کے نزدیک مرید کا اختیار سے سونا اور خواب میں تکلف کرنا اس وقت روا ہوگا جب اس نے خدائی احکام و فرائض کی تعمیل سے فراغت حاصل کر لی ہو، اس لیے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 اشخاص سے حساب و کتاب کی قلم اٹھائی گئی ہے، ایک سونے والے سے جب تک وہ بیدار نہ ہو، دوسرے لڑکے سے جب تک وہ بالغ نہ ہو، اور مجنون سے جب تک وہ عقل و ہوش میں نہ آئے۔ اور اسی قبیل سے ہے جو عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، شیطان کے لیے ایک فاسق و فاجر اور نافرمان شخص کے سونے سے زیادہ تکلیف دہ چیز کوئی نہیں، کیونکہ جب گناہ گار سو جاتا ہے تو شیطان کہتا ہے کہ یہ کب بیدار ہو اور خدا کی نافرمانی کرے۔ اور علی بن سہل تحریر فرماتے ہیں کہ خواب غفلت عوارضات کا قائم ہونا ہے، اور خدا کے محب کو چاہیے کہ بقدر ضرورت تھوڑا سا وقت سوئے اور دیگر اوقات ذکر و عبادت میں خود پر غنودگی طاری نہ ہونے دے، کیونکہ اگر غنودگی طاری ہوئی تو وہ اسی وقت اپنے مقصود سے غائب و مفقود ہو جائے گا اور حق تعالی کی طرف سے محجوب ہوگا۔ جیسا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی جانب وحی اتری، اے داؤد، جو شخص میری محبت کا دعویٰ کرتا ہے اور رات کو سو جاتا ہے وہ دعوی محبت میں جھوٹا ہے۔ الغرض، بالخصوص رات کو بیدار رہنا اور ذکر و عبادت میں محو ہونا انبیاء و اولیاء کی سنت ہے اور دل کی حیات و طمانینت کا بہترین ذریعہ ہے۔ میں نے ایک گروہ کو دیکھا کہ وہ خواب کو بیداری پر ترجیح دیتے ہیں، یعنی اس معاملے میں حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ کے موافق ہیں، کیونکہ انبیاء، اولیاء اللہ اور بزرگان دین کو بیداری سے رغبت رہی ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
خداوند کریم اس بندے پر فخر کرتا ہے جو سجدے میں سو جاتا ہے اور فرشتوں سے فرماتا ہے میرے اس بندہ مومن کی طرف دیکھو کہ اس کی روح میرے اسرار ذات و صفات میں محو ہے اور اس کا بدن عبادت کے بچھونے پر ہے۔ نیز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بدن اور کپڑوں کی مکمل طہارت کے ساتھ سو جاتا ہے اسے اجازت دی جاتی ہے کہ جا اور عرش کا طواف کر اور خداوند کریم کو سجدہ کر۔ میں نے حکایات میں پایا کہ شاہ شجاع کرمانی 40 رات تک بیدار رہے۔ جب آپ ایک رات کو سوئے تو حق تعالی کو خواب میں دیکھا۔ بعد ازاں آپ ہمیشہ اسی امید پر سوتے تھے، اور میں نے ایک گروہ کو دیکھا کہ وہ علی بن سہل رحمۃ اللہ علیہ کی موافقت میں خواب پر بیداری کو فضیلت دیتے ہیں، کیونکہ رسولوں کو وحی اور اولیاء کو کرامت بیداری میں حاصل ہوتی ہے۔ اور مشائخ میں سے ایک فرماتے ہیں اگر نیند بھلائی اور محبت و قربت کی کچھ بھی علت ہوتی تو بہشت میں جو قربت کی صرہ ہے ضرور نیند ہوتی، اور وہاں نیند نہیں ہے۔ تو اس سے مجموعی طور پر واضح ہوا کہ نیند حجاب ہے اور غفلت کی علامت ہے۔ ارباب لطائف کہتے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام بہشت میں سوئے تو حوا آپ کے بائیں پہلو سے ظاہر ہوئیں، اور انہیں تمام مصیبتیں حوا کی بدولت جھیلنی پڑیں، اور یہ نتیجہ خواب کا تھا۔ اور یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہا کہ اے بیٹا میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تو اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا یہ اس کا بدلہ ہے جو اپنے دوست سے غافل ہو کر سو جاتا ہے۔ اگر آپ نہ سوتے تو آپ کو بیٹا ذبح کرنے کا حکم نہ ہوتا۔ اور حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق روایت ہے کہ آپ ہر رات اپنے پاس ایک کٹورا نمکین پانی کا اور ایک سلائی رکھ لیتے۔ جب نیند کا غلبہ ہوتا تو اس سے ایک سلائی کھینچ کر آنکھ میں ڈال لیتے۔ اور میں کہ علی بن عثمان جلابی ہوں، میں نے شیخ احمد سمرقندی کو دیکھا کہ وہ 40 سال تک رات کو نہ سوئے، دن کے وقت تھوڑا سا سو لیتے تھے۔ نیز میں نے ایک پیر طریقت کو دیکھا کہ جب وہ فرض ادا کر لیتے تو سو جاتے اور فرمایا کرتے کہ مناسب نیند نہ کرنا حقوق نفس کے خلاف ہے، اور حدیث میں ہے کہ تیرے جسم کا بھی تجھ پر حق ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خداوند کریم نے تمام نوع انسانی پر برگزیدہ فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل سب کے لیے مثال اور اسوہ حسنہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو نیند میں تکلف کیا اور نہ ہی بیداری کا التزام کیا۔ جب آپ ذکر و عبادت کے لیے بہت زیادہ جاگنے لگے تو بذریعہ وحی حکم آیا قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، یعنی آپ عبادت کے لیے رات کو تھوڑی دیر ہی قیام کیا کریں، یہی تقریباً آدھی رات یا اس سے بھی کچھ کم وقت، اور اس شخص کی کوئی قدر و منزلت نہیں جو نیند میں تکلف کرتا ہے۔ اللہ تعالی نے اصحاب کہف کو برگزیدہ فرمایا اور توحید و ایمان میں اعلیٰ درجے پر پہنچایا۔ انہوں نے نہ تو نیند میں تکلف کیا اور نہ ہی بیداری میں، یہاں تک کہ حق تعالی نے خود ان پر خواب طاری کیا اور ان کے اختیار و ارادے کے بغیر ان کی حفاظت و پرورش فرماتا رہا۔ اور جب بندہ اس درجے پر پہنچے کہ اس کا اختیار اس سے رخصت ہو جائے تو یہ سوئے یا نہ سوئے، جس صفت میں بھی رہے گا خدا کا محبوب و پسندیدہ ہوگا۔ پس خواب مرید کی شرط یہ ہوگی کہ وہ نیند کو دربار خدا کی حاضری سمجھ کر اپنے گناہوں سے توبہ کرے اور ذکر و استغفار کرتا ہوا سوئے، تاکہ نیند میں بھی اسے اس ذکر کے مبارک تاثرات اس کے قلب و زبان پر قائم رہیں، اور جب سوئے تو داہنے ہاتھ پر رو بقبلہ سوئے اور اسلام و ایمان کی نعمت کا شکر ادا کرے اور خدا سے عہد کرے کہ میں اس نیند سے بیدار ہو کر گناہوں کو توجہ نہ دوں گا۔
اور میرے شیخ محترم رحمۃ اللہ علیہ اپنے مریدوں کو یہ حکم فرمایا کرتے تھے کہ جب تک نیند کا غلبہ نہ ہو مت سو، اور جب بیدار ہو جاؤ تو پھر سونے کی رغبت مت کرو، کیونکہ دوسری نیند مریدان حق کے لیے حرام ہے۔ ایسی نیند دل کو مردہ کرنے کے علاوہ جسم میں بھی کاہلی پیدا کرتی ہے اور مرض نسیان میں مبتلا کرتی ہے۔ خاموش رہنے اور کلام کرنے کے آداب۔ اللہ تعالی نے فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا، یعنی اس شخص سے بہتر اور پاکیزہ تر گفتگو کرنے والا کون ہے جو خدا کی راہ راست کی جانب لوگوں کی دعوت دے اور نیک کام کرے۔ نیز فرمایا قولوا للناس حسنا، یعنی لوگوں کو ہمیشہ مفید اور راہ راست کی طرف لانے والی باتیں سناؤ۔ نیز فرمایا قولوا آمنا، یعنی کہو کہ ہم ایمان لائے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالی نے بندے کو لغویات و ہزلیات سے بچنے اور مفید و کارآمد باتیں کہنے کا حکم فرمایا ہے۔ مثلاً عقیدہ توحید کی نشر و اشاعت، کلام اللہ کی تشریح و درس، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ترویج اشاعت، اسلام کے اخلاق عالیہ کی تلقین و تاکید، محبت و اتحاد اور باہمی تعاون کی دعوت وغیرہ۔ قوت گویائی خدا کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور اس نعمت کا حق شکر اسی وقت ادا ہوتا ہے جب احکام الہی اور دین یعنی اسلام کی زیادہ سے زیادہ نشر و اشاعت کی جائے اور مشرک و فاسق لوگوں پر توحید اور تقوی کی حقیقت و فضیلت واضح کی جائے۔ پس ہر چند قوت گویائی بندے پر خدا کی جانب سے بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اس کی آفات اور فتنے بھی بہت بڑے ہیں۔ اسی بنا پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنی امت کے معاملے میں جس چیز سے سب سے زیادہ خوف و خدشہ رکھتا ہوں وہ زبان ہے، اور جب اہل طریقت یہ خوب سمجھ چکے کہ زبان محل آفات و فتن ہے تو وہ اشد ضرورت کے علاوہ کلام نہیں کرتے اور خاموشی کا التزام کرتے ہیں۔ وہ سب سے پہلے اپنے سخن کی نوعیت اور اس کی ابتدا و انتہا پر غور کرتے ہیں کہ ہماری گفتگو سب کی سب صداقت و واقعیت کا پہلو لیے ہوئے ہے یا نہیں۔ اگر نہیں تو وہ خاموشی اختیار کرتے ہیں، کیونکہ وہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ خداوند کریم عالم الغیب ہے اور اس کی جانب سے متعدد جگہ تاکید وارد ہے کہ والذین هم عن اللغو معرضون، یعنی میرے سچے مخلص بندے فضول و لغو باتوں سے پرہیز کرتے ہیں۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صمت نجا، یعنی جس شخص نے خاموشی اختیار کی اس نے یقیناً نجات پائی۔ پس لغویات سے اجتناب کرنے اور خاموش رہنے میں بہت سے فائدے مضمر ہیں اور بہت ہی کامیابی اور فتح مندی ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں کہ کم بولنے والا شخص صاحب ہیبت و اثر ہوتا ہے اور اس کی ہر بات حکمت و موعظت سے معمور ہوتی ہے۔ یہ صفت ہے جو یاوا گو لوگوں سے چھن جاتی ہے، کیونکہ ان کا دل و دماغ مقدر ہوتا ہے۔ اور جہاں تک مشائخ طریقت کا تعلق ہے، ان میں سے ایک گروہ بولنے کو خاموشی پر ترجیح دیتا ہے، اور حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ کا قول اس معنی کا موقد ہے۔ آپ نے فرمایا جس شخص نے اللہ تعالی کو پہچان لیا اس کی زبان گنگ ہو گئی، اس لیے کہ عیان میں بیان حجاب ہوتا ہے اور یہ غیر ضروری تکلیف۔ شبلی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق روایت ہے کہ آپ حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے یکائک کھڑے ہو گئے اور آپ نے بلند آواز سے کہا یا مرادی، یعنی اے میری مراد، اور مراد کا مقصود اللہ تعالی کو قرار دیا۔
یہ سن کر حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اے ابا بکر، اگر اس نعرے سے تیری مراد حق ہے تو نے بآواز بلند اعلان کیوں کیا؟ کیونکہ وہ اعلان سے مستغنی ہے، اور اگر تیری مراد اس کی ذات نہیں ہے تو نے ایسا کیوں کہا؟ کیونکہ یہ شرک ہے۔ چنانچہ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ نادم ہوئے اور انہوں نے اس قول سے توبہ کی، اور وہ گروہ جو گفتگو کو خاموشی پر فضیلت دیتا ہے کہتا ہے کہ اپنے احوال کو بیان میں لانا ہمیں خدا کی طرف سے حکم ہے، کیونکہ اظہار معنی اور اظہار مقصد کے لیے کلام ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص 1000 برس تک اپنے دل ہی میں خاموشی سے مسلمان، موحد اور مومن رہے، لیکن اگر وہ تصدیق بالقلب کے ساتھ ہی ساتھ توحید اور ایمانیات کا اقرار باللسان نہیں کرتا تو اس کا حکم کافروں کے محکم کے مطابق ہوگا، کیونکہ خداوند کریم نے لوازم اسلام و ایمان کا جگہ جگہ زبان سے اظہار کرایا ہے۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی فرمایا کہ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، یعنی اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تجھ پر خدا کی جو ظاہری اور باطنی نعمتیں ہیں ان کا مخلوقات میں تذکرہ کر۔ بس ہمارا کلام احکام خداوند کی تعظیم اور بجا آوری کے لیے ہوتا ہے، اور ساتھ ہی شکر نعمت بھی مقصود ہوتا ہے، اور خداوند کریم نے فرمایا ادعونی استجب لکم، یعنی تم ہر ضرورت کے لیے مجھے پکارو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ نیز فرمایا اجیب دعوت الداعی اذا دعان، یعنی جب مجھے کوئی پکارنے والا یقین اور خلوص دل سے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ اور ایسی اور بھی آیات ہیں۔ مشائخ میں سے ایک شیخ فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنا معاملہ بیان نہ کرے گا ظاہر ہے کہ اس کا معاملہ کبھی طے نہ ہوگا، کیونکہ تیرے مطالبات وقت کا بیان کرنے والا بھی تیرا وقت ہی ہے۔ اور میں نے حکایات میں پایا ہے کہ ایک دن حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ بغداد کے ایک محلے میں جا رہے تھے۔ آپ نے ایک شخص کو دیکھا جو لوگوں سے کہہ رہا تھا کہ السکوت خیر من الکلام، یعنی خاموش رہنا بولنے سے بہتر ہے۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تیری خاموشی تیرے کلام سے بہتر ہے، کیونکہ تیرا کلام لغو ہے اور تیری خاموشی بےہودگی ہے، اور میرا کلام میری خاموشی سے بہتر ہے، کیونکہ میرا سکوت حلم ہے اور میرا کلام علم ہے، اور جب میں علم کو بیان نہ کروں تو حلیم کہلاتا ہوں، اگر بیان کروں تو عالم کہلاتا ہوں۔ پس بولنے یا نہ بولنے کی اہمیت اس کے مقصد سے متعین ہوتی ہے۔ اور میں کہ علی بن عثمان جلابی ہوں، کہتا ہوں کہ کلام کی 2 قسمیں ہیں اور خاموشی کی بھی 2 قسمیں ہیں، اور کلام سراسر ایک حق ہوتا ہے اور ایک باطل، اور خاموشی ایک تو حصول مقصد اور مشاہدہ و مکاشفہ کی وجہ سے ہے اور دوسری غفلت کی وجہ سے۔ پس ہر شخص کو بولنے کے وقت اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ اگر اس کا کلام حق و صداقت پر ہو تو اس کا بولنا چپ رہنے سے بہتر ہے، اور اگر باطل پر ہو تو اس کا چپ رہنا بولنے سے بہتر ہے، اور اگر خدا اور اس کے درمیان حجاب غفلت کے باعث ہو تو کلمت الحق پر اس کا کلام کرنا خاموشی سے بہتر ہے، تاکہ اللہ تعالی اسے مشاہدے کی لذت سے فیضیاب کرے۔ باطل پر بولنے کی مثال ایسی ہے جیسے آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم پا کر اس نے کہا انا خیر من، یعنی میں آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں۔ اور حق پر بولنے اور سچ کہنے کی مثال ایسی ہے جیسے حضرت آدم علیہ السلام نے عجز و ندامت سے فرمایا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، یعنی اے پروردگار ہم نے تیری حکم عدولی کر کے اپنی ہی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو ہمیں معاف نہ فرمائے گا اور ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔
پس اس طریقت کی دعوت دینے والے مرشد کامل کی جانب سے اپنے کلام میں اجازت یافتہ ہوتے ہیں، اور وہ جب بھی بولتے ہیں تو ان کا کلام حق و صداقت پر مبنی ہوتا ہے۔ ان کی گفتگو بے سوچے سمجھے ہرگز نہیں ہوتی، اور بے سوچے سمجھے کچھ بیان کرنا ان کے نزدیک ذلت و خواری ہے۔ پس ہر طالب زبانی کو جس کی فکر و توجہ ہر وقت ذکر و عبادت میں لگی رہتی ہے، خاموشی اختیار کرنی چاہیے، تاکہ وہ زبان جس کا بولنا باجازت حق تعالی ہے، جب بولنے پر آئے تو توحید و معرفت کے دریا بہائے، مفید خلائق باتیں کہے جو سننے والوں کے دل پر گہرا اثر چھوڑیں، اور اپنی باتوں کو صحیح و مستند اور حسب تعلیمات شریعت بنانے کے لیے علم بھی لازمی ہے۔ لہذا درویش کو چاہیے کہ اپنی جہالت کے ساتھ راضی و مطمئن نہ ہو، بلکہ شب و روز تحصیل علم میں لگا رہے، اور مریدوں کو چاہیے کہ پیروں کے کلام میں تصرف نہ کریں، اور اس میں اپنی طرف سے پریشان و مشتبہ کرنے والی کوئی عبادت شامل نہ کریں، اور جس زبان کے ساتھ خدا کی توحید و یکتائی کی شہادت دی گئی ہے اس سے جھوٹ، چغلی یا غیبت کا کام نہ لیں، اور نہ ہی اپنے زبان سے کسی مسلمان کی دل آزاری کریں۔ نیز درویشوں اور اہل اللہ کو محض نام سے نہیں پکارنا چاہیے، بلکہ ان کے لیے عزت و احترام کے الفاظ استعمال کیے جائیں، اور جب تک کوئی بات دریافت نہ کی جائے اس کے متعلق نہیں بولنا چاہیے۔ اور درویش کی خاموشی کی شرط یہ ہے کہ باطل پر خاموش نہ رہے، اور کلام کی شرط یہ ہے کہ جب بولے حق بولے، اور حق تعالی کی خوشنودی کے لیے بولے۔ وباللہ التوفیق۔ سوال کے آداب۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا يسألون الناس الحافا، یعنی خدا کے سچے بندے لوگوں سے لپٹ کر سوال نہیں کرتے، اور اسی طرح جب کوئی ان سے سوال کرے تو اس کا سوال رد نہیں کرتے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، یعنی سوال کرنے والے کو مت جھڑکیے۔ اور مسلمان سے جہاں تک ہو سکے خداوند کریم کے سوا کسی سے سوال نہ کرے، کیونکہ غیر اللہ سے سوال کرنا اور اللہ تعالی سے منہ پھیرنا اور اس کی امداد و اعانت کو ناکافی سمجھنا ہے، اور یہ شرک ہے۔ اور میں نے حکایات میں پایا ہے کہ کسی دنیا دار نے رابعہ سے کہا کہ اے رابعہ کوئی چیز مجھ سے مانگ تاکہ میں تیری مراد پوری کروں۔ اس نے جواب دیا اے مرد، جب میں دنیا کے خالق سے دنیا کو مانگتی ہوئی شرماتی ہوں تو اپنے جیسے انسان سے دنیا مانگتے ہوئے کیوں نہ شرماؤں گی؟ میرا پروردگار عالم الغیب ہے اور وہ میری ضروریات کو جانتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ابو مسلم صاحب دعوت کے عہد میں ایک بے قصور درویش کو چوری کے الزام میں گرفتار کیا گیا اور جیل خانے میں ڈال دیا گیا۔ جب رات ہوئی تو ابو مسلم نے حضور علیہ السلام کو خواب میں دیکھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو مسلم، مجھے اللہ تعالی نے تیرے پاس بھیجا ہے، کیونکہ میرے دوستوں میں سے ایک دوست بغیر قصور تیری قید میں ہے، اٹھ اور اس کو اسی وقت قید سے رہا کر۔ ابو مسلم اسی وقت اپنے بستر پر سے کودا اور ننگے سر اور ننگے پاؤں جیل خانے کے دروازے پر گیا اور داروغہ کو حکم دیا کہ دروازہ جلدی کھولو اور اس درویش کو باہر لاؤ۔ جب وہ باہر آیا تو ابو مسلم نے اس سے معافی چاہی اور کہا کوئی حاجت ہو تو بے تکلف کہو، میں تعمیل کے لیے حاضر ہوں۔ اس درویش نے جواب دیا اے امیر، جو شخص ایسا مالک رکھے جو ابو مسلم کو آدھی رات کے وقت بستر پر سے اٹھا لائے تاکہ مجھے اس بلا سے نجات دلائے، تو اس شخص کے لیے کب جائز ہوگا کہ وہ اپنے ایسے مالک کو چھوڑ کر دوسروں سے سوال کرتا پھرے اور اپنی ضروریات طلب کرے؟ یہ سن کر ابو مسلم نے رونا شروع کیا اور درویش اس کے سامنے سے چلا گیا۔
پھر دوسرا گروہ کہتا ہے کہ درویش کو مخلوق سے سوال کرنا روا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالی فرماتا ہے لا يسألون الناس الحافا، یعنی وہ لوگوں سے لپٹ کر سوال نہیں کرتے۔ اس سے بھی سوال کا جواز ثابت ہو رہا ہے، اور اگر سوال کو قطعی ناجائز قرار دے لیں تو مال زکوٰۃ اور دیگر صدقات کہاں جائیں گے اور کس کے مصرف میں آئیں گے؟ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں حکم دیا ہے اطلب الحوائج عند حسان الوجوہ، یعنی اپنی حاجات خوبصورت چہرے والوں سے طلب کیا کرو۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حسن و جمال اور اچھی صورت انسان کی سیرت پر بھی اثر انداز ہوتی ہے اور اسے طبیعت کی اچھی ساخت میں بہت دخل ہے۔ اور مشائخ طریقت فرماتے ہیں کہ سوال 3 وجوہ سے جائز ہوگا۔ ایک تو یہ کہ ذکر و عبادت میں مطمئن ہونے کے لیے اپنی اشد ضروریات کا اظہار مخلوق سے کیا جا سکتا ہے تاکہ ان کے حصول سے اطمینان قلب حاصل ہو، اور عبادت میں پراگندہ خیالی اور وساوس دخل نہ پائیں۔ حضرت بایزید رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک مرید زیارت کے لیے آیا۔ آپ نے اس سے اپنے دیگر مرید شفیق رحمۃ اللہ علیہ کا حال دریافت فرمایا۔ اس نے کہا کہ وہ مخلوقات سے فارغ ہو چکا ہے اور توکل میں بیٹھا ہے۔ ابو یزید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جب تو واپس جائے تو اس سے کہنا کہ دیکھ خداوند تعالی کی جود و عطا کو روٹی کے 2 ٹکڑوں سے ہرگز نہ آزمانا۔ جب تجھے بھوک لگے تو اپنے ہم جنسوں سے روٹی کے 2 ٹکڑے مانگ کر کھا لینا، کیونکہ خدا کی درگاہ تو بہت بلند و مقدس مقاصد کے لیے مطالبے کے لیے ہے، ادنا اور سفلی ضروریات کی طلب کے لیے نہیں۔ اور سوال کی دوسری وجہ ریاضت و تادیب نفس قرار دی گئی ہے تاکہ درویش بسبب سوال اپنے باطن پر رنج و ذلت کا بوجھ دیکھے، اسے اپنی قدر بشریت کا احساس و اندازہ ہو اور چند روز حیات دنیاوی میں مغرور و متکبر نہ ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے صوفیاء اور مشائخ طریقت نے اپنے حلقہ میں بیٹھنے والے نہایت امیر و خوشحال عقیدت مندوں کو بھی پہلے عوام الناس میں سوال کرتے پھرنے کی تلقین کی، تاکہ ان کے دماغ سے اپنی سیادت و امارت، منصب و جاہ اور فلاں ابن فلاں کا غرور مٹ جائے اور وہ عجز و تواضع سے اللہ والوں کا راستہ اختیار کریں۔ اور سوال کا یہ معمول نفس کی ریاضت و تادیب کے لیے ہے، نہ کہ مال بٹورنے کی حرص میں۔ اور حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا میرا ایک متقی اور راست باز دوست تھا جو غریب و حاجت مند ہونے کے باعث ہم جنسوں سے سوال کر لیا کرتا تھا۔ جب وہ فوت ہو گیا تو میں نے اسے خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ اللہ تعالی نے تیرے ساتھ کیسا سلوک کیا؟ اس نے کہا کہ خداوند کریم نے مجھے بخش دیا ہے۔ میں نے پوچھا کہ کس خصلت کی بدولت؟ اس نے کہا کہ خدا نے مجھے اپنے حضور کھڑا کر کے فرمایا اے میرے بندے، تو نے دنیا میں بخیلوں اور کمینوں کے ہاتھ سے بہت ذلت اور تکلیف اٹھائی، بس سبب احتیاج تو ان کا سائل ہوا اور تکلیفات پر صبر و تحمل کیا، اس سبب سے میں تیرے گناہ معاف کرتا ہوں۔ اور پھر سوال کرنے کی تیسرے گروہ نے ادب خداوندی بجا لانے اور الطاف و عنایات الہی کا شکر بجا لانے کے لیے سوال کا طریقہ اختیار کیا اور اپنے حسب عقیدہ دنیا کے تمام اسوال و نعم کو خداوند کریم کے اسوال و نعم سمجھا۔ وہ تمام مخلوق کو خدا کی طرف سے وکیل سمجھتے ہیں اور دنیا میں جو کچھ بھی ان کے نصیب میں ہوتا ہے اس کو خدا سے نہیں مانگتے بلکہ اس کے وکیل یعنی مخلوق سے مانگتے ہیں۔ وہ یقین رکھتے ہیں کہ مخلوقات کے سامنے بھی ان کا سوال در حقیقت خالق کی بارگاہ میں سوال ہے، کیونکہ انسان حسب کلام اللہ خدا کا خلیفہ و نائب ہے اور اس کی صفات کا مظہر۔
لہٰذا اس فعل سے ان کے عشق یا حضوری میں بھی کوئی فرق پیدا نہیں ہوتا، اور اسی مفہوم کے تحت میں نے حکایات میں ایک حکایت پائی کہ یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں ایک لڑکی تھی۔ ایک دن اس نے اپنی والدہ سے عرض کی کہ مجھے فلاں چیز کی ضرورت ہے۔ اس کی والدہ نے کہا بیٹی خدا سے مانگو۔ اس نے عرض کیا کہ اے ماں، مجھے اپنی نفسانی خواہش کی چیز خدا سے مانگتے ہوئے شرم آتی ہے، اور آپ مجھے جو کچھ بھی دیں گی وہ بھی تو در حقیقت خدا ہی کی طرف سے ہوگا۔ بس سوال کے آداب یہ ہیں کہ اگر تیرا مقصود پورا ہو جائے تو اپنے محسن کا شکریہ ادا کر، اس کے حق میں دعائے خیر کر کہ خدا نے اس کو تیری ضرورت رفع کرنے اور پریشانی میں کام آنے کا ایک ذریعہ بنایا، اور بہرکیف قاضی الحاجات خدا ہی کو سمجھ، مخلوقات کو درمیان میں نہ دیکھ کہ توحید کا یہی تقاضا ہے۔ نیز سفلہ و کمینہ اور بازاری آدمیوں یا بازاری عورتوں سے سوال نہ کر، اور نہ ہی ایسے لوگوں سے سوال کر جو بعد میں جگہ جگہ تجھے احسان جتائیں یا لوگوں میں اظہار کرتے پھریں یا کسی طرح سے تجھے ایذا دیں۔ اپنی ضروریات اور اپنا بھید ایسے شخص کے سامنے بیان کر جس کی کمائی حلال کی ہو اور جس کے متعلق یقین ہو کہ وہ لوگوں میں تیرا بھید ظاہر نہیں کرے گا اور تجھے احسان نہیں جتائے گا۔ نیز سوال اشد ضرورت اور مجبوری کے حالات میں کیا جا سکتا ہے، اور اسے اپنا مستقل پیشہ بنا لینا قطعی حرام ہے، اور روزی کے متعلق آئندہ دن کا اندیشہ اپنے دل و دماغ سے نکال دے، کیونکہ ہر ذی حیات کے رزق کا ذمہ اللہ تعالی ہے، کا ذمہ دار اللہ تعالی ہے جو خود کو خیر الرازقین فرماتا ہے۔ نیز خدا تعالی کو اپنی حرص گداگری کے پھندے میں نہ باندھ، یعنی اس کا ذاتی نام یا صفاتی نام لے لے کر اپنی ضروریات طلب نہ کر کہ یہ اس ذات مقدس کی توہین و تذلیل ہے، یعنی یہ نہ کہتا پھر کہ مجھے اللہ کے نام پر یا اس کے فلاں اسم صفت پر کچھ دو، اور لوگوں سے اپنی حاجات حاصل کرنے کے لیے اپنی نیکی اور پارسائی کا اظہار نہ کرتا پھر۔ ایک پیر صاحب جو بلند رتبہ صوفیوں میں سے ہوئے ہیں، جنگل سے کوفہ کے بازار میں تشریف لائے۔ وہ سفر میں بہت تکلیفیں اٹھائے ہوئے تھے اور کئی دن کے بھوکے تھے۔ کوفہ کے بازار میں پہنچ کر آپ نے ایک چڑیا ہاتھ میں پکڑ لی اور کہنا شروع کیا کہ اس چڑیا کے لیے مجھے کچھ دو۔ لوگوں نے کہا آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں اور کس چیز کا واسطہ دے رہے ہیں؟ کیوں نہیں کہتے کہ مجھے اللہ کے لیے کچھ دو؟ پیر مرد نے جواب دیا یہ محال ہوگا کہ میں اپنی ایک حقیر سی دنیاوی ضرورت کے لیے تم سے کہوں کہ مجھے اللہ کے لیے کچھ دو۔ دنیا کی تحصیل کے لیے کسی حقیر چیز کے علاوہ کسی اور کو اپنا سفارشی نہیں بنانا چاہیے۔ اور اس سے پیشتر حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ کا قول بیان کیا جا چکا ہے کہ اپنی حقیر اور معمولی ضروریات دنیاوی کے لیے جگہ جگہ خدا تعالی کو سفارشی نہیں بنانا چاہیے۔